اللہ فرماتے ہیں کہ سودی کاروبار کے ذریعے سے جو مال کماتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ وہ کیسے مٹاتا ہے؟ اس کی کئی صورتیں، مال تباہ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، فیکٹری بند ہو جاتی ہے، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، یا یہ کہ سب کچھ ہونے کے باوجود برکت ختم ہو جاتی ہے، اس مال سے اس کے کام نہیں بنتے۔ قابل اختیار سامنے میں کتاب قدر سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اور سورہ بقرہ کا یہ رکوع نمبر 38، اس میں اللہ جل شانہ نے ایک ایک حکم کو تاکید کے ساتھ بیان فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ سود کو چھوڑ دو، سودی کاروبار، سودی لین دین کو چھوڑ دو۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں میں سودی کاروبار رائج تھا، اور زیادہ تر سودی قرضے چلتے تھے۔ ایک آدمی کسی سے قرض لیتا، قرض دینے والا اس سے کہتا کہ تم میرے اس قرض کو جب واپس دو گے تو اتنا فائدہ اس پر دو گے، اتنی زیادہ رقم دو گے۔ یہ سودی قرضہ رائج تھا، اور یہ سودی معاملات عربوں میں یہود سے آئے۔ یہود سودی کاروبار کرتے تھے، اور آج بھی پوری دنیا میں جو سودی کاروبار ہو رہا ہے تو سب سے بڑا کردار اس سودی کاروبار میں یہود کا ہے۔ آج دنیا کی دولت پر یہود قابض ہے۔ تعداد کے اعتبار سے یہود دنیا میں کم ہے، لیکن دولت کے اعتبار سے وہ سب سے آگے۔ یہ IMF کیا ہے؟ سارے یہود کے ادارے ہیں، اور یہود مسلمان ملکوں کو قرضہ دیتے ہیں اور اس قرضے پر سود وصول کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ایمان والوں سودی کاروبار چھوڑ دو۔ اگر تم مسلمان ہو سودی کاروبار چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو تو سودی کاروبار چھوڑ دو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے سودی کاروبار نہ چھوڑنے پر سخت وعید سنائی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی معاملات چھوڑتے نہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تم اللہ کے مقابلے پر آتے ہو، اللہ سے لڑنے کی کوشش کرتے ہو، تو اللہ کے مقابلے پر جو آئے اللہ سے لڑے، اس کا انجام ذلت اور رسوائی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج ہمارے ملک میں اور اسلامی ملکوں میں یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس سب کی بنیادی وجہ یہ سودی معاملات ہیں۔ ہمارے حکمران IMF سے قرضے لیتے ہیں، سودی قرضے، اور خوش ہوتے ہیں ہمیں اتنا قرضہ مل گیا۔ جس حکمران، جس وزیر اعظم کو IMF کی طرف سے قرضہ مل جائے وہ فخر کرتا ہے اپنی قوم پر کہ مجھے قرضہ مل گیا۔ ظالم، تجھے قرضہ مل گیا، اس قرضے پر تم کتنا سود ادا کرو گے، اور یہ کہاں سے لوگے؟ غریب مسلمان
قرآن میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا سودی کاروبار کرنے والا وہ اللہ کے مقابلے میں آتا ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، خبردار ہو جاؤ کہ ایسے شخص کے لیے اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 90 دن یا اس سے کچھ زیادہ دنیا میں رہے، تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں جو سودی کاروبار کرتا تھا اب چونکہ سود حرام ہو چکا تو جس کا کسی پر سودی قرضہ ہے وہ سارا ختم ہو گیا، اب وہ مطالبہ نہیں کر سکتا. اور فرما دیا کہ سب سے پہلا سود جس کو میں ختم کروں گا وہ میرے چچا عباس کا سود ہے. ان کا کاروبار تھا اور ان کا سودی قرضہ تھا لوگوں پر، اور سب سے زیادہ قرضہ ان کا تھا. فرمایا کہ وہ میرے قدموں کے نیچے میں نے اس کو ختم کر دیا، اپنے گھر سے ابتدا کیا. تو سودی معاملات بہت خطرناک ہے. میں چند حدیثیں آپ کو سناؤں گا جن سے پتہ چلتا ہے کہ سودی کاروبار کا وبال دنیا میں کتنا خطرناک ہے اور آخرت میں اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی. جابر رضی اللہ عنہ روایت نقل کرتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ. سودی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے لوگوں پر لعنت بھیجی. لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے محروم ہونا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور بد دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں. تو جب ان پر لعنت ہوگی، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، تو پھر ذلت اور رسوائی تو ہوگی. وہ کون سے 4 آدمی ہیں؟ 5 آدمی. آکل الربا، سود دینے والا، سود لینے والا، وہ موکلہ اور سود دینے والا. آکل الربا سود لینے والا، اور موکلہ سود دینے والا، وکاتبہ اور سودی معاملہ لکھنے والا، وشاہدیہ اور سودی معاملے کے 2 گواہ. ان سب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی. یہ ملعون ہے، ملعون ہو گئے تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے. ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حنظلہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا شہادت کے بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں جہاد کے لیے نکلنے کا اعلان فرمایا تو حنظلہ رضی اللہ عنہ جنابت کی حالت میں تھے اور شادی کی پہلی رات تھی. اور جب یہ اعلان سنا تو بغیر غسل کے نکل گئے. دل میں یہ سوچا کہ اب اس میں تاخیر میں کیسے کروں؟ اعلان ہوا جہاد کے لیے نکلو. شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے آئے، ان کی لاش کو اوپر لے گئے، وہاں ان کو غسل دیا چونکہ جنابت کی حالت میں تھے. شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اور پھر نیچے اتار دیا. اس لیے ان کا نام ہے غسیل الملائکہ، فرشتوں کا غسل دیا ہوا. تو ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی
یہ سودی معاملات کرنا کتنی بڑی نقصان ہے. اور سودی کاروبار کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کاروبار میں ترقی ہوگی، مال زیادہ ہوگا. آخرت کی فکر اس کو نہیں ہے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم و ربا، فرمایا الربا 70 جزءا، الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه. سود کے 70 حصے، یعنی بعض کم درجے کا سود، بعض اس سے اونچے درجے کا سود، اور بعض خطرناک قسم کا سود. 70 جزءا 70 درجے ہیں سود کے. ایسا ہوا سب سے کم درجے کا سود جس میں کم سے کم گناہ ہے، این کے رجل امه، کہ ایک آدمی اپنے بیوی سے اپنی ماں سے زنا کرنا. جو سب سے کم درجے کا سود ہے اس کا گناہ کتنا زیادہ ہے. آج مسلمان کے سودی کاروبار کو گناہ نہیں سمجھتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سود کی حرمت کا حکم، سود کے حرام ہونے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر میں نازل ہوا. اس لیے ہم پوری تفصیلات نہ پوچھ سکے. فَذَرُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ، اب تم ایسا کرو کہ سود کیا اور ریبت، جس کاروبار میں سود کا شبہ ہو اس کو بھی چھوڑو. معمولی شبہ سود کا پایا جائے اس کو بھی چھوڑو. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں میرا گزر ایک قوم پر ہوا. معراج کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے گناہگاروں کو جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ دکھایا گیا. مختلف قسم کے لوگوں کا عذاب دکھایا گیا. فرمایا میرا گزر ایک قوم پر ہوا، جن کے پیٹ ایک محل کی طرح بڑے بڑے تھے. جیسے بنگلہ ہوتا ہے بلڈنگ کی طرح بڑے بڑے پیٹ، اور ان کا چمڑا شیشے کی طرح تھا کہ اندر کی چیز باہر نظر آ رہی تھی. اور میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ سانپ اور بچھوؤں سے بھرے ہوئے ہیں. فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور کس جرم میں ان کو یہ سزا ہو رہی ہے؟ فرمایا یہ اکلۃ الربا، سودی کاروبار کرنے والے ہیں، سود کھانے والے. ان کا پیٹ، وہ اپنا پیٹ سودی مال سے بھرتے ہیں، اللہ ان کا پیٹ سانپ اور بچھوؤں سے بھرے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا، اور نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ایک نہر ہے خون کی، اس میں خون جاری ہے، خون سے بھری ہوئی نہر، اور ایک آدمی نہر کے درمیان میں ہے اور وہ خون پیتا ہے، اسی خون سے اپنا پیٹ بھرتا ہے اور اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں. اور کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہے، اور جب یہ نہر کے اندر والا آدمی کوشش کرتا ہے کہ وہ نہر سے نکل جائے، خون کی نہر، جب وہ کنارے پر آتا ہے تو کنارے پر جو شخص کھڑا ہے وہ اس کو ایک پتھر اس کے منہ پہ مارتا ہے اور وہ پھر اندر چلا جاتا ہے. اور یہ سزا اس کو دی جاتی ہے قیامت تک. جو مری دنیا سے برزخ کا ایک عالم ہے، ایک دنیا کا عالم ہے یہ جہان، اور مرنے کے بعد قیامت تک ایک برزخ کا عالم ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں. چاہے کوئی قبر میں دفن کیا جائے، چاہے کوئی سمندر میں ڈوب جائے،
دی جائے گی، اور قیامت جب قائم ہوگی اللہ اس کو کیا سزا دے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، قیامت کے بعد آخرت کا جو عذاب ہے وہ دنیا اور برزخ کے عذاب سے زیادہ سخت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا فرشتوں سے جو مجھے لے کر گئے وہاں اور مجھے یہ منظر دکھایا، ان سے میں نے پوچھا یہ کون سا مجرم ہے اور کس جرم کی وجہ سے اس کو یہ سزا دی جاتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ سود خور۔ آج دنیا میں سودی کاروبار سے اپنا پیٹ بھرتا تھا، اب برزخ میں جائے گا، خون پیے گا، خون کھائے گا اور اسی خون کی بدبو میں رہے گا۔ تو آخرت کا عذاب کتنا سخت ہے، برزخ کا عذاب کتنا سخت ہے سود خوروں کے لیے۔ اور دنیا میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الربا وان كثر فان عاقبته تصير الى قل، یہ حدیث ہے، ان الربا وان كثر فان عاقبته تصير الى قل۔ دنیا میں اگر ایک آدمی کا مال سود کی وجہ سے زیادہ ہو جائے، مال اس کا سود کی وجہ سے زیادہ ہو جائے، اس کا انجام قلت کی طرف ہوگا، کمی کی طرف ہوگا۔ اللہ اس کو ایسے حادثے میں مبتلا کر دے گا کہ اس کا کاروبار سارا ختم ہو جائے گا، یا اس کو ایسی جسمانی بیماری میں مبتلا کر دے گا ساری دولت اپنے اوپر لٹا دے گا، اس کا علاج نہیں ہوگا۔ جو حلال کماتا ہے بیماری اس پر بھی لگتی ہے، اور وہ تھوڑا کماتا ہے، کم کماتا ہے، بیماری اس کو بھی لگتی ہے، لیکن اللہ اس کا علاج تھوڑی سی رقم میں کرا دیتا ہے، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے، کم مال سے اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن جو حرام کاروبار کرتا ہے، حرام کمائی ہے اس کی، وہ اگر بیمار ہو جائے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے اس کو لگتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَىٰ قُلٍّ، سودی کاروبار کا انجام قلت کی طرف، قلت پر جا کر پہنچے گا، اس کا مال یا تو تباہ ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا، یا لوگوں کے قرضے اس پر چڑھ جائیں گے، برکت اس سے ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا اسی رکوع میں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ اللہ کا فرمان ہے، کسی انسان کا نہیں، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سودی کاروبار کے ذریعے سے جو مال کماتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ وہ کیسے مٹاتا ہے؟ اس کی کئی صورتیں ہیں، مال تباہ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، فیکٹری بند ہو جاتی ہے، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، یا یہ کہ سب کچھ ہونے کے باوجود برکت ختم ہو جاتی ہے، اس مال سے اس کے کام نہیں بنتے۔ یمحق اللہ الربا، سودی مال کو اللہ مٹا دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور جو اپنے مالوں سے صدقہ کرے حلال مال سے اللہ اس مال کو بڑھا دیتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم ہوگا اور سود لینے سے مال زیادہ ہوگا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ سودی مال کو اللہ مٹا دیتا ہے، اور جس مال میں سے صدقہ دیا جائے اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ کیسے بڑھاتا ہے؟ وہ قادر مطلق ہے، اس کے پاس اس مال کے بڑھانے کی بہت ساری صورتیں ہیں، ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی کہ صدقے سے کیسے مال بڑھتا جائے گا، کیسے بڑھتا ہے، اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے، اللہ نے خبر دی، اور اللہ قادر مطلق ہے۔
اور سود اور صدقے کو دونوں کو اللہ نے ذکر کیا، اس لیے کہ سود میں ایک آدمی بغیر عوض کے زیادہ مال لیتا ہے، بغیر کسی عوض اور مقابلے کے زیادہ مال لیتا ہے، اور صدقے میں بغیر کسی بدلے اور عوض کے اپنا مال لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى اليه او حمله على الدابه فلا يركبه ولا يقبلها فانه ربا۔ اگر تم میں سے ایک شخص کسی کو قرضہ دے دے اور جس کو قرضہ دیا مقروض وہ اس کو کچھ ہدیہ دے دے، فرمایا یہ ہدیہ قبول نہ کرے۔ اگر وہ اس کو اپنی سواری پہ سوار کر دے تو فرمایا کہ اس پر سوار نہ ہو، اس لیے کہ یہ قرضے کے بدلے میں لے رہا ہے۔ ہاں حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان آپس میں پہلے سے معاملات ہدیے کے چل رہے ہوں، ہدیہ دینے کے معاملات چل رہے ہوں، تب تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر پہلے ہدیہ نہیں دیتا تھا اور اب آپ نے اس کو قرضہ دیا اب ہدیہ دینے لگا، فرمایا یہ ربا ہے، سود ہے۔ ابو بردہ صحابی کے بیٹے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ یمن کے علاقے کے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پہلے یہودی عالم تھے، بہت بڑے عالم، اور پھر مسلمان ہوا اور صحابی بن گئے، اور یہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی۔ ایک مجلس قائم تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ابھی وہاں سے آئے گا اور وہ جنتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا یہی آ گئے۔ اگلے دن پھر مجلس تھی، آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ابھی آ رہا ہے باہر سے اور وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن پھر وہی آ گئے۔ تیسرے دن پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک آدمی جنتی آ رہا ہے، تیسرے دن وہ آ گئے۔ تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں معلوم کر لوں اس کو جنت کی خوشخبری 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں سنا۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ کچھ اختلاف پیدا ہوا، جھگڑا ہوا، آپ 3 دن مجھے اپنے گھر میں ٹھہرنے کی اجازت ہے۔ یہ کھانا بنایا، والد کے ساتھ اختلاف ہوا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 3 دن ان کے گھر میں رہے، رات اور دن، کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جو دوسرے صحابہ نہ کر رہے ہوں اور وہ کر رہے ہوں۔ جب 3 دن گزر گئے تو ان سے پوچھا کہ میرا تو کوئی اختلاف نہیں تھا والد کے ساتھ، میں تو دیکھ رہا تھا کہ آپ کون سا عمل کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی۔ فرمایا اور تو کوئی عمل نہیں، بس یہ کہ میرا دل سارے مسلمانوں کے ساتھ ہے، دل میں کسی کی طرف رنجش نہیں، قدورت نہیں، بغض نہیں۔ فرمایا یہی تو عمل ہے کہ جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں خوشخبری سنائی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ابو بردہ سے کہا تم جس علاقے میں رہتے ہو وہاں ربا عام ہے، سود عام ہے، تو اگر تمہارا کسی پر قرضہ ہو اور وہ جس پر قرضہ ہے وہ تمہیں ایک بوجھ کے برابر، گھوڑے کے بوجھ کے برابر اگر بھروسہ دے دے یا اتنی مقدار میں جو دے دے یا گھاس دے دے تو قبول مت کرو، اس لیے کہ تمہارا اس پر قرضہ ہے، اور قرضے کے بدلے میں اگر تم کوئی فائدہ لینا چاہو تو یہ ربا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائی، ان کا ترجمہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائی، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سود بدترین گناہ ہے اور
ایک روپیہ سود کا لینا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے. یہ حدیث میں نے سنا ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 حصے ہیں. سب سے کم درجے کے گناہ والا سود وہ اتنا سخت گناہ ہے اس کا جیسے کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کرنا. اس لیے سود کے خلاف ہم سب کو آواز اٹھانی چاہیے. اور ایک بات خوش اچھی خبر ہے, آپ کے علم میں بھی ہوگی, اخباروں میں بھی خبر آئی, سوشل میڈیا پر بھی خبر آئی کہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ ان کی کوششوں سے, ان کی محنتوں سے یہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس میں 2 باتیں ان کی کوششوں سے منظور ہوئی. اور یہ پوری امت پر احسان ہے, سارے مسلمانوں پر احسان ہے. پہلی بات جس کے لیے انہوں نے محنت کی اور وہ میرے پاس اس کے مطابق اس کے متعلق وہ یہ ہے کہ سودی کاروبار ختم کر دیا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ سودی کاروبار اتنا پھیلا ہوا ہے کہ 1 سال میں 2 سالوں میں 3 سالوں میں ختم نہیں ہو سکتا, پھیلا ہوا ہے. تو اس کے لیے 2028 جنوری 2028 کی تاریخ مقرر کر دی کہ اس وقت تک سود ختم کر دیا جائے گا. بہت اچھی خبر ہے. اور اس بل کو پاس کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے علماء, حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی, شیخ الاسلام دامت برکاتہم العالیہ, بڑے بڑے علماء ان کے پاس گئے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس, ان کو مبارکباد دی کہ آپ نے یہ بڑی محنت کی. اور پھر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے اعلان کیا کہ یہ جمعہ پورے پاکستان میں مسلمان شکرانہ کے طور پر ادا کریں, یوم تشکر منائیں, شکرانے کے طور پر منائیں. اور دوسرا بل جو پاس ہوا ان کی محنتوں سے وہ ہے دینی مدارس کی رجسٹریشن کا بل. دینی مدارس کی رجسٹریشن پر پابندی لگائی تھی. کس نے لگائی تھی؟ بظاہر حکومت پابندی لگاتی ہے, لیکن یہ اوپر والے ایجنسیاں, فوج, یہ پابندی لگاتی ہے. رجسٹریشن پر پابندی تھی. اور جن مدارس کی رجسٹریشن پر پابندی تھی ان کا اکاؤنٹ نہیں کھل رہا تھا بینک میں, اور جس کا اکاؤنٹ تھا اس کو پیسے نہیں مل رہے تھے. تو الحمدللہ یہ بل بھی پاس ہو گیا کہ مدارس کی رجسٹریشن بحال ہوگی الحمدللہ, اور مدارس ترقی کریں گے. تو اللہ جل شانہ اس کو قبول فرمائے اور سارے مسلمان اس کے لیے دعا بھی کریں. اللہ کرے کہ یہ دونوں بل اپنے نتیجے تک پہنچے اور سودی معاملات ختم ہو جائیں اور مدارس بحال ہو جائیں. اللہ جل شانہ محنت کرنے والوں کو اجر عطا فرمائے. وآخر دعوانا